السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی چند باتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کہ علم جو ہے، علم جسے قرآن پاک نے جس کو علم کہا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو جو علم ہے وہ یعنی جاننے کا نام ہے۔ کوئی چیز، کسی چیز کو جاننا، اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے انسان کو کوئی ایسی بھی چیزیں دی ہیں جو پڑھنے لکھنے سے علاوہ ہوتی ہیں۔ مثلاً کچھ حواس خمسہ ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے کس طرح وہ فائدہ اٹھا سکتا، نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ساری معاملات کو دیکھنے کے لیے انسان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کیے ہیں اور پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے وہ دو کام جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے۔ دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو انسان کو جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور کن کاموں کو اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں، اس وقت تک اس کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے یہ مذکورہ بالا باتوں کا علم حاصل رہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کا اس کو موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کو حواس خمسہ عطا کیے، یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں۔ دوسرے عقل عطا کی اور تیسرے وحی۔ بہت سی باتیں انسان کو اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کو اللہ پاک نے علم وحی کے ذریعے عطا کیا۔ اب علم وحی جو ہے وہ ان سب چیزوں کی سے بڑھ کر ہے، جو چیزیں ہم دنیا میں جن سے ہم علم حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلاً کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہوتی ہیں، وہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ایک دیوار ہے، آنکھ سے دیکھ کر یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن محض آپ آنکھیں بند کر کے اپنی عقل کی مدد سے دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کہ آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس دیوار کو کس نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوگی۔ غرض جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پہ جا کے رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نہ عقل کے ذریعے، بلکہ اس قسم کے سوالات جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ مقرر فرمایا اس کا نام وحی ہے۔ مثلاً جیسے کہ یہ دیوار کی ہی مثال ہم لے رہے ہیں، اس سے اس دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، تو یہ جواب نہ حواس دے سکتے ہیں نہ عقل دے سکتی ہے، بلکہ یہ اس قسم کے سوالات کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ علم کا مقرر کیا، اس کو وحی کہتے ہیں۔
اور وحی کے لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ہی کسی کو منتخب فرمایا، انہیں اپنا پیغمبر قرار دیا اور ان پر اپنا کلام نازل فرمایا اور اسے وحی کہا۔ وہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے یہ بھی واضح ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اللہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ وہی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے، جس کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کہ یہ صورت میرے لیے بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ گھنٹیوں کی یہ جو آواز ہے، اس کے لیے شیخ محی الدین ابن عربی نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، اور دوسرے گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر سمت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر سمت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب اس طریقے سے وحی نازل ہوتی تو مجھ پر بوجھ بہت زیادہ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب ایسی بن بناہٹ کی آواز ہوتی جیسی شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ بن بناتی ہوں۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں تشریف لاتے تھے۔
البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لاتے تھے. بہر کیف جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتی تھی. وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی عمر مبارک میں صرف 3 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب آپ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر. اور چوتھی صورت وحی کی یہ ہے کہ بلا واسطہ براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوں. یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا، اور البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں. اور وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کی تاریخ کیا ہے. تاریخ نزول قرآن. قرآن کریم کا تدریجی نزول جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی. اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی. سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات سب سے پہلے اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی. اس کے بعد آپ کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اسی دوران آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اقرأ، پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ پڑھو اقرأ. میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ کو چور چور کر دیا. پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ. میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری. اس پر اس نے مجھے 30 مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا. پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. پہلی 5 آیات تک یہ نازل ہوئی پہلی وحی. ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند رہا. اس زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہی فرشتہ آپ کو نظر آیا اور اس نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائیں. اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور آخر تک قرآن پاک کے مکمل ہونے تک جاری رہا. قرآن پاک کی آیات کے بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ 2 قسم کی آیات ہیں. ایک ہے مکی آیات اور ایک ہے مدنی آیات. مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوں. اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی.
چاہے وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مدینہ کے باہر، لیکن ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ ان آیات کو مدنی آیات کہتے ہیں۔ بعض پوری صورتیں ایسی ہیں کہ پوری کی پوری مکی ہیں اور پوری کی پوری مدنی، اور بعض کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی۔ تو جن آیات میں بہت زیادہ کثرت مکی آیات کی ہوگی ان کو مکی صورتیں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کا نازل ہونا جو ہے وہ دفعتاً ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا ہے۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ ایک آیت کا کوئی ایک حصہ لے کر بھی تشریف لائے ہیں، اور بعض مرتبہ کئی آیات بیک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا وہ اتنا ایک یہ غیر اول الضرر، غیر اول الضرر، اتنا چھوٹا سا حصہ ایک وقت میں بھی نازل ہوا۔ یہ طویل آیت کا ٹکڑا ہے، اور دوسری طرف سورہ انعام پوری سورت ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال مشرکین عرب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ یہ ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ان الفاظ میں دیا۔ سورہ الفرقان کی آیت ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، یعنی لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر پوری تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی۔ دوسری بات یہ کہ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ کی تقویت قلب کا باعث بنتا تھا۔ چوتھی بات یہ کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے تھے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ اب قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شان نزول، قرآن پاک کی تفسیر کرتے وقت اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ شان نزول کیا ہوتا ہے؟ شان نزول ایسا ہے کہ وہ آیتیں کوئی خاص واقعہ یا کسی سوال وغیرہ کا جواب جو ہے وہ دینے کے لیے ان آیات کا نزول، اس کو پس منظر میں وہ واقعہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ مفسرین کی اصطلاح میں اسے سبب نزول یا شان نزول کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کے بارے میں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا
بالکل ویسا ہی آج موجود ہے ہمارے پاس. کوئی ایک ذرا سی بھی تبدیلی، کسی زیر کی زبر کی کسی سوشے کی تبدیلی بھی اس میں نہیں ہوئی ہے. تو قرآن پاک کی حفاظت کا ایک خاص نظام اللہ تعالیٰ نے جو مقام بنایا، اس کی ایک تاریخ ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ یقین رکھنا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک بالکل محفوظ کتاب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی حفاظت کا کام جو تھا وہ شروع کر دیا گیا تھا. کیسے آپ کے زمانے میں کیسے حفاظت کی گئی؟ کیونکہ یہ پورا ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہیں. اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع سے ہی اسے ایک کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے. کتابی شکل میں کرنا محفوظ اس لیے ممکن نہیں تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. چنانچہ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا، اور عربوں کا حافظہ جو تھا وہ بہت زیادہ قوی تھا، مشہور تھا، انہیں اپنے حافظے پر بڑا ناز تھا. شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیات میں آپ کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو عین نزول وحی کے وقت جلدی جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے. چنانچہ یہی ہوا، ادھر آپ پر آیات قرآنی نازل ہوتی اور ادھر آپ کو وہ یاد ہو جاتی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنا غلطی یا ترمیم اور تغیر کا امکان نہیں تھا. اس پر مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کریم کے معنی کی ہی تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے. خود صحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھنے کا اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا. بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے. سینکڑوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو ہر غم سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی. وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں دہراتے رہتے تھے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے. اور مسجد نبوی میں قرآن کریم سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے. چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر حفظ تھا. اس جماعت میں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ الصائب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بطور خاص قابل ذکر ہیں. یعنی ابتدائے اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا، اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا.
اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتیوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں، ان کے گھوڑوں کے نسب نامے تک یاد ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں۔ دوسرا ذریعہ کتابت وحی۔ قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی، اور آپ کے جسم ادھر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں کوئی چوڑی ہڈی لے کر آتا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ یہ ایک مستقل انتظام ہے۔ حضرت زید بن ثابت کے لیے ڈیوٹی تھی کہ وہ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی فوراً اس کو لکھواتے تھے۔ آپ لکھوانے کے بعد آپ پڑھ کر آپ سنتے اور جو بھی اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہوتی ساری درست کرواتے۔ تو یہ لکھائی کا کام بھی فوراً ہی ہو رہا تھا۔ حضرت زید بن ثابت کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ تھے جو کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان بن سعید وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھ لو۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ نایاب تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑوں کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درختوں کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے۔ اس طرح عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا، البتہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ مختلف پارچوں کی شکل میں تھا۔ کچھ حصے ہڈیوں پر، کچھ پتوں پر، کچھ چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام نے بھی اپنی یادداشت کے لیے آیتیں قرآنی لکھ کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت جو قرآن موجود تھا، قرآن کے جو نسخے موجود تھے لکھے ہوئے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ مختلف اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، مثلاً چمڑے پر، درخت کے پتے پر، ہڈی پر، یا کوئی پتھر کی سلوں پر۔ ایسا تھا کہ کسی صحابی کے پاس کوئی ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 10-5 صورتیں لکھی ہوئی تھیں، کسی کے پاس صرف چند آیات تھیں، اور بعض صحابہ کے پاس آیات کے تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے۔
حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھجوایا. میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا کوئی ایک حصہ ناپید نہ ہو جائے. لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں. میں نے عمر سے کہا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عمر نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے. اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا. میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا. حضرت زید بن ثابت کا طریقہ کار یہ تھا کہ اب آپ دیکھیں گے یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے وہی لکھا کرتے تھے، کاتب وہی تھے، ان کو خود سارا قرآن یاد تھا، حافظ قرآن تھے. لہٰذا اگر وہ چاہتے تو اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کیا جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ احتیاط پیش نظر یہ رکھی کہ ایک جماعت بنائی گئی، اس کے اندر جتنے بھی مختلف صحابہ کرام جو تھے وہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے. تو حضرت زید نے کیا کیا کہ جو بھی کوئی سورت لکھنی ہوتی اس سورت کو جس کے پاس بھی وہ تھے حصے، تمام صحابہ جو کہ اس سورت کو کوئی نہ کوئی حصہ محفوظ کیے ہوئے تھے ان ساروں سے یکجا فرمایا. ان ساروں کو جتنے بھی وہ صحابہ کرام تھے ان ساروں کو اکٹھا فرمایا اور ان کی نگرانی میں ان سے سن کر ان سے دیکھ کر وہ نیا نسخہ جو تھا وہ لکھا گیا. چنانچہ یہ ایک اعلان کر دیا گیا تھا، عام اعلان کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے. اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو اس کو کیسے جج کیا جاتا؟ 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کی جاتی. سب سے پہلے تو حضرت زید اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے. دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا. اس لیے جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے. تیسری بات یہ کہ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی. یعنی 2 گواہ بھی لاتے تھے کہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی ہے آیت. اور چوتھی بات یہ کہ ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو اور لوگوں نے لکھی ہوتی، ان کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف صحابہ نے لکھی ہوئی تھی.
تو اس طریقے سے اتنی احتیاط کے ساتھ ایک ایک آیت کو چیک کر کے جمع کیا گیا۔ اب یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک ایک جگہ پر لکھ لیا گیا، تاکہ اگر کوئی حافظ قرآن شہید مزید ہو بھی جائیں تو قرآن پاک کا سارا حصہ جو ہے وہ محفوظ ہو۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اسلام عرب کے جزیرہ سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اور مختلف صحابہ کرام نے قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قراتوں کے مطابق پڑھنے کی اجازت تھی۔ مثلا قرات جو اب ہم ایک قرات کرتے ہیں نا، دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں ایک ہی جیسی قرات ہوتی ہے، تو یہ قریشی لہجہ ہے، قریشی قرات ہے۔ لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اپنے اپنے علاقے کے جو لہجے ہوتے تھے، اپنے اپنے علاقے کی جو قرات ہوتی تھی، لوگ اسی میں قرات کرتے تھے، کیونکہ اجازت تھی اس بات کی، سب کو پتا تھا کہ یہ فلاں کا لہجہ ہے، یہ فلاں کی قرات ہے۔ تو لیکن جب اب اسلام دنیا کے مختلف حصوں میں، روم اور ایران اور ساری دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گیا، اب وہاں پر جو آدمی، جو صحابی وہاں جاتا، اس کا جو لہجہ ہوتا وہ اسی لہجے سے انہیں قرآن سکھاتا۔ اس سے یہ ہوا کہ ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھایا تھا جس کے مطابق انہوں نے پڑھا تھا۔ اب یہ ہوا کہ قراتوں کا اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس وقت تک تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے، دوسرے یہ خطرہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو آپ نے لکھا تھا، وہ جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی اور ایسا معیاری نسخہ موجود نہیں تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے۔ اس لیے دوسرے نسخے جو تھے وہ انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے، اس لیے ان جھگڑوں کے بڑھنے کا امکان تھا۔ تو نبی کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ آپ نے اس غرض کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ام المومنین ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ان کے پاس یہ نسخہ رکھوایا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نسخہ جو حضرت زید نے تیار کیا تھا ان کے پاس رکھوایا تھا۔ تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ جو صحیفے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کرائے تھے وہ صحیفے آپ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان کو مختلف مصحف کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، چمڑے کے بڑے بڑے ورقے تھے، اور ان پر جیسے صفحے بنائے گئے تھے چمڑے کے، اور ان کو پھر بعد میں اکٹھا کر دیا گیا، کتابی شکل دے دی گئی، تو یہ تھا مصحف۔ تو یہ جو مصحف تھے انہوں نے بھیج دیے، انہوں نے کہا کہ ان کی نقلیں تیار کی جائیں، تو بہت زیادہ اس کی کاپیز تیار کی گئیں، جو کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن تیار ہوا تھا، اس کی کافی زیادہ کاپیز تیار کی گئیں، مصاحف تیار کیے گئے، اور یہ ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ واپس کر دیں گے جب ہم یہ زیادہ ساری نقلیں تیار کر لیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی، جو حضرت زید بن ثابت وہی ہیں جنہوں نے پہلی بار قرآن کو جمع کیا۔ تو اب یہ وہی صحابہ ہیں جن سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی قرآن لکھتے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام، یہ 4 صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر معمور کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر کے صحیفوں سے نقل کر کے بہت سے مصاحف تیار کریں، اور اور یہ کہا گیا کہ اس سے قریش کی زبان کے مطابق لکھا جائے، کیونکہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ قریشی تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اب اس طریقے سے یہ ہوا کہ باقی جو لہجے تھے، باقی جو قراتیں تھیں، ان میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، صرف قریشی قرات اور قریشی لہجے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر دیا گیا، تاکہ امت کے اندر سے یہ اختلاف ختم ہو جائے اور امت جو ہے کہیں اس جھگڑے میں نہ پڑ جائے کہ فلاں لہجہ اچھا ہے یا فلاں قرات جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے۔ تو یہ ایک قرات پر جمع کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے ایک قرات پر جمع کر دیا، اس لیے آپ کا لقب ہے جامع القرآن، جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ اب قرآن پاک کے بارے میں پھر آپ نے ایسا کیا کہ جو بڑے بڑے جتنے بھی صوبے تھے، آپ نے کل 7 نسخے تیار کروائے۔ 7 نسخے جو تھے، ہر صوبے کے جو دارالخلافہ تھا، کیپٹل جو سٹی ہوتا تھا، اس میں وہ رکھوا دیا گیا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ جس نے بھی قرآن لکھنا ہو یا آگے سیکھنا ہو، اسی کے مطابق سیکھا جائے گا۔ تو یہ جو 7 نسخے تھے، ایک رکھا گیا مکہ مکرمہ میں، ایک شام میں، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ قرآن کریم کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ قرآن کریم کے اندر صحابہ اور تابعین کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی، جسے وہ حزب یا منزل کہتے تھے۔ اس طرح پورے قرآن کو کل 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا تھا، یا 7 احزاب یا 7 منزلیں۔ اجزاء جو آج کل قرآن کریم کے 30 اجزاء یعنی 30 پارے ہیں، یہ پاروں کی تقسیم بھی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آسانی کے خیال سے قرآن کریم کی 30 مساوی حصوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور رکوع کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک اس میں آئین کی جو آئین لکھا جاتا ہے، وہ وہاں پر ایسے ہوتا ہے، رکوع کی علامت ہے، وہ قرآن کریم کے مضامین کے لحاظ سے کی گئی ہے کہ جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہوتا ہے، وہاں پر رکوع کی علامت بنا دی جاتی ہے۔ باقی کچھ رموز اوقاف ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کہاں ملانا ہے آیت کو، یہ ان کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ اب جو قرآن کریم کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں، کہ قرآن کریم کی تشریح جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کریم کے کچھ حصے ایسے ہیں، تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، یعنی کھول کر بتانا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ تو علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معانی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرمائیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جو باتیں تھیں انہیں کھول کر بتا دیتے تھے۔ بعض جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ آپ کا فریضہ یہ تھا، آپ کی نبوت کا مقصد یہ تھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ جب انہی کے درمیان ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک کرے اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات کئی کئی سال لگ جاتے تھے۔ جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو جہاں کوئی دشواری پیش آتی وہ آپ کے پاس آ جاتے اور ان کو تسلی بخش جواب مل جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جاتا تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائیں اور ملحد اور گمراہ لوگوں کے لیے کوئی معنوی تحریف کی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے اس امت نے یہ کارنامہ اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ آج ہم یہ بات بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں ہیں بلکہ اس کی صحیح تفسیر اور تشریح بھی محفوظ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تفسیر قرآن کے بارے میں یہ بات دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے نحو اور صرف اور بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ اور تفسیر اور عقائد اور کلام کا وسیع علم رکھتا ہو، کیونکہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے، اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر اور ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے، جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شدھ بدھ پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت ہے اور علم دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے، اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے، تب بھی اس نے غلطی کی۔ یہ 2 احادیث ہیں، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔
تو اس لیے ہم قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں دعویٰ کریں کہ نہیں، اس کے بارے میں یہ بات مجھے زیادہ سمجھ آئی ہے، یا فلاں کی بارے بجائے یہ بات غلط تھی تو میں نے اس کو صحیح کیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس سے گفتگو کرے اور صحیح بات بھی کہہ دی نا، تب بھی اس نے غلط ہی کیا۔ ان ساری احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی لیے ہم علماء کرام کی تفاسیر پر اعتماد کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے۔ تو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفاسیر ہیں، اور انہوں نے ہی، وہ چوٹی کے عالم ہیں، انہوں نے ہی ہمارے لیے ایک آسان زبان میں ترجمہ آسان بنایا تاکہ عام لوگوں کو اس کی سمجھ حاصل ہو سکے۔ تو ہم دورہ قرآن میں انہی کے ترجمے سے فائدہ حاصل کریں گے، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان زبان میں جو عام لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے ہم ان کی کتاب سے پڑھیں گے۔ تو پہلی سورت جو ہے سورت فاتحہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ صرف تعارف تھا جو کہ ضروری تھا بتانا، تو اب سورہ فاتحہ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں، یعنی جو موقع مناسبت ہوتی تھی وہ آیت نازل ہو جاتی تھی۔ مکمل سورت یہ پہلی ہے جو نازل ہوئی اکٹھی۔ تو اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ اپنے یہاں پہ خالق کا تعارف کروایا گیا ہے، خالق کی تعریف کرے پہلے وہ، پھر آگے چلے۔ تو یہ اعتراف کرے، شکر ادا کرے کہ جیسے کہ وہ ایک حق کا طلبگار ہے، تو حق چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، تو اسی سے مانگنی ہے ہدایت جو کہ حق عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ یہ اس نے دعا مانگی بندے نے، اس صورت میں اللہ سے کہا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو اب اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اس کے لیے آگے بتا دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ آغاز کرتے ہیں ہم سورت فاتحہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اس میں اس کی 7 آیات ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہاں پر جو الرحیم، الرحمن، الرحیم، رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع، ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو۔ اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اب رحمان جو ہے نا، یہ عام ہے، اللہ کی رحمت عامہ ہر ایک کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، چرند پرند، جو بھی کوئی کائنات کی تخلیق ہے، سب کو اللہ کی رحمت کا فائدہ پہنچتا ہے، ہر بندہ اس سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ یہ رحمان ہے۔ اور رحیم ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہو مکمل ہو جائے۔ تو مکمل رحمت جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے کہ اس دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت۔ تو رحیم کا جو فیض ہے یہ مومنین پر ہوگا، جبکہ آخرت میں وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو یہاں پر آ کر اللہ کی رحمت مکمل ہو جائے گی۔
رحمان میں سبھی لوگ فیض پاتے ہیں، چاہے وہ مومن ہوں یا کافر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، تو مومن کافر سب رزق پاتے ہیں، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگرچہ کافروں پر آخرت میں رحمت نہیں ہوگی، مومنوں پر مکمل ہوگی نعمتوں کے ساتھ، وہاں پر کسی تکلیف کا شائبہ نہیں ہوگا۔ تو بس یہی فرق ہے رحمان اور رحیم میں، کہ رحمان کا ترجمہ ہے سب پر مہربان، اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان۔ تو سب سے پہلے جو کہا گیا الحمدللہ، تعریف، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یعنی جب ہم کسی کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے کسی کے اپنے عمارت کی تعریف کی، گھر کی تعریف کی، کہ کسی انجینئر نے بہت اچھا بنایا ہے، تو وہ گھر کی تعریف نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کائنات میں جس کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے گی وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، تمام جہانوں کا وہ پروردگار ہے۔ تو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، جمادات کا جہان ہو یا نباتات کا، آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں سیاروں اور فرشتوں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہے، اگرچہ یہ ملکیت عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت میں اسے ملکیت ہی کہیں گے۔ قیامت کے روز جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں اب یہ جو مدد کی دعا اللہ سے، یہاں سے اللہ پاک نے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں مانگی جاتی، بلکہ ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہدایت جو ہم نے مانگی ہے اس میں دو لوگوں کا، کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے کی ہدایت دے تاکہ ہم بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ دو گروہ ہیں دنیا میں، ایک انعام یافتہ اور ایک عذاب یافتہ۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں ہم اپنا شمار کرانے کے لیے اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو غضب کا شکار ہوئے اور جو راستے سے بھٹک گئے ان سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ اب جو غضب کا شکار ہوئے یہ یہود ہیں، اور جو راستے سے بھٹک گئے یہ نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ اگلی سورت ہے سورہ البقرہ۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس کی آیت 67 اور سے لے کر 73 میں اس گائے کا واقعہ ذکر ہوا جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے سورت کا نام اسی واقعے کی وجہ سے سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کی 3 قسمیں بیان کر دی ہیں، ایک مومن، کافر اور منافق۔
3 قسم کے لوگ جو ہیں یہ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سے شروع کیا اور سارا انسان کو بتایا کہ وہ کس طریقے سے تخلیق کیا گیا اور آج اسے کیا کرنا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اب الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئیں گے اور ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے ان کو معنی ان کے جو ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ اور یہ کتاب کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو یعنی ابھی آغاز ہم کرنے لگے قرآن کریم کا، تو سب سے پہلے اپنا ذہن بنائیں، سب سے پہلے اپنا عقیدہ بنائیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، ہر بات شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، کتاب کی کوئی بات شبے والی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا، خواہ مومن ہے یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ ڈر رکھنے والوں کے لیے جو آگے خوبیاں بتائی گئیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، ان میں سب سے پہلی بتائی گئی کہ جو غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ ڈر رکھنا کہ ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ اور غیب جو لفظ ہے، غیب قرآن پاک جو بے دیکھی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے قرآن نے غیب کا لفظ استعمال فرمائی۔ غیب میں سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، یا ہاتھ سے، نہ ان کو ہاتھ سے ہم چھو سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت، دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہاں یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی، تو یہ اللہ کے مومن بندے ہیں۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی تو پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اس لیے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل فراہم کر دیے گئے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ تو قرآن نے وہ دلائل بھی بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ وہ آگے آتے رہیں گے۔ دوسری صفت ان لوگوں کی
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یعنی وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن اور آپ سے پہلے انبیاء کرام پر مثلا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر اتاری گئی، وہ بھی بالکل سچی تھیں، اور اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہیں کیا، تحریف کر دی، لیکن اس وقت جب اتاری گئی وہ سچی وحی تھیں۔ تو اور اس آیت میں ایک یہ بھی لطیف سا اشارہ موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ آن حضرت وسلم پر ختم ہو گیا، کیونکہ پہلی وحی کا ذکر کیا گیا، بعد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے اور بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا، تو گویا نیا پیغمبر کوئی بھی آنے والا نہیں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور اس سے پہلے آخرت پر یقین رکھنے کا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس میں آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت بھی ان دیکھی چیزیں غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن اس کو آخر میں علیحدہ کر کے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، تو وہ کسی گناہ یا جرم میں کے ارتکاب پر ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر پہلی جو آیات تھیں 5 ان میں متقین کا ذکر تھا، اب یہاں پر کفار کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جو کافر جو ہیں وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ جتنے بھی واضح دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں، کفر اپنا لیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ڈرانے سے، یعنی ان کی بدعملیوں سے جو ڈرانا ہوتا ہے اسے انذار کہا جاتا ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، تو انذار کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، ان لوگوں نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے، کہ اگر کوئی شخص ناواقفیت اور غفلت کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور یہ تہیا کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مہر لگا دیں گے، بات یہی ہے کہ ان کے ڈھٹائی کی وجہ سے اور ان کے بہت زیادہ ڈھیل دینے کے بعد بھی جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ حق پر نہیں آ رہے، ڈھٹائی کی وجہ سے اڑ گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں۔ یہ مہر لگانا ان کی ضد اور تہیے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے بتایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی ہم کل دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسر أهل أنت أن تعبد أهل أنت أن تحمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا ودمر أعداء الدين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا مقتدرا اللهم انصرهم نصرا قريبا اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم أطعمهم وألبسهم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ